الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز اور نصرت الہی۔ نمازی جب نماز میں کھڑا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خاص نصرت اور مدد فرماتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ اس کا خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اور سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ ڈاکٹر سلمان حفظہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ ابن المنذر طبرانی اور بہیقی وغیرہ نے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس کی سند کو حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیتے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، پوری آیت پڑھتے۔ اور سورہ حج میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مَوْلَاکُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِیرُ۔ پس مسلمانوں تم لوگ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو، وہی تمہارا آقا ہے، پس وہ بہت ہی اچھا آقا اور بہت ہی بہترین مددگار ہے۔ جب نمازی نے یہ اعلان سن لیا کہ نماز نصرت الہی کے حصول کا سبب ہے تو وہ اپنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے بائیں الفاظ میں مدد طلب کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندہ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اس لیے کہ شیطان اسے شرک کرنے کا حکم دیتا ہے اور نفس انسانی اس کی بات مان کر ہمیشہ غیر اللہ کی طرف ملتفت ہوتا ہے، یعنی متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ ہر دم محتاج ہے کہ اپنے عقیدہ توحید کی، شرک کی علائشوں سے پاک کرتا رہے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا اس لیے ضروری ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ہم تیری توحید بیان کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تیری بندگی کے لیے اور اپنے تمام امور کے لیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ انہیں ازواج مطہرات رضوان اللہ اجمعین میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو فوراً سجدے میں گر گئے۔ بس ان سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ اس وقت سجدہ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے کہ جب تم کوئی نشانی دیکھو تو سجدہ کرو، اور مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔
تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو نیچے واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قبیلہ قضاء کے لوگوں میں سے 2 شخص مسلمان ہو گئے، ان میں سے ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ شخص جس کا 1 سال بعد انتقال ہوا تھا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے صبح کی تو اس کا خواب ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے بعد میں 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 اور اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے خواب دیکھا کہ 2 بندے جو مسلمان ہوئے تھے، ایک جو ہے وہ شہید ہو گیا اور دوسرا جو ہے وہ 1 سال کے بعد جو ہے وہ فوت ہو گیا، تو جب جنت میں جانے لگے تو جو بعد میں فوت ہوا تھا اس کو پہلے جنت میں لے گئے اور جو شہید ہوا تھا اس کو بعد میں۔ تو اس کا اس نے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو بعد میں بندہ فوت ہوا 1 سال بعد، اس کی نیکیاں اس لیے بڑھ گئی کہ اس کی زندگی میں رمضان آ گیا تھا اور رمضان اس نے گزارا، جو کہ بہت بابرکت ہے، اور اس لیے پھر اس کو پہلے جنت میں لے گئے کیونکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی تھی رمضان کی وجہ سے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ رمضان جو ہے نیکیوں کا سیزن ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا، سب کو اس بات پر تعجب ہوا کہ شہید کو جنت جانے کی اجازت بعد میں کیوں ملی، حالانکہ اس سے پہلے ملنی چاہیے تھی۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، بتاؤ کیا بعد والے شخص نے 1 سال کی عبادت نہیں کی؟ اس نے 1 رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے 1 سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کی مسافت کا فرق ہو گیا۔ یعنی جب 1 سال کے اس نے 1 سال کی نیکیاں کیں، 1 سال جو ہے اس نے عبادت کی اللہ کی، اور 1 مہینے کے روزے رکھے، اس کی زندگی میں 1 رمضان زیادہ آ گیا، تو اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو گیا، اس لیے پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو محترم ناظرین، رمضان تو ابھی گزر گیا، تھوڑے دن ہوئے گزرے، ابھی کوئی 18-20 دن ہوئے ہیں گزرے، تو انشاءاللہ اللہ آنے والے رمضان جو ہے اس کے لیے پکا ارادہ کریں اور نیت کریں کہ آنے والے رمضان کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے گزاریں گے، روزے رکھیں گے، خوب نفل نمازیں پڑھیں گے، اور جو ہے فرض نمازوں کی پوری پابندی کریں گے، اور قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں گے،
اور آخری عشرے کا اعتکاف کا ارادہ جو ہے ابھی سے کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آخری عشرے کی اعتکاف جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں ایک رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اور 1000 مہینہ جو ہے 83 سال سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ یقین کریں کہ 83 سال آج کسی کی عمر نہیں ہوتی، تو جب ایک رات میں آپ کو 83 سال کی عبادت کا ثواب مل گیا تو یعنی پوری زندگی کا آپ کو ثواب مل گیا۔ اس لیے جب آپ اعتکاف میں ہوں گے تو وہ رات آپ کو ضرور مل جائے گی لیلۃ القدر، کیونکہ اگر اعتکاف نہیں کریں گے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے، بندہ سو جاتا ہے اور وہ رات جو ہے وہ گزر بھی سکتی ہے۔ اس لیے آج سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آئندہ رمضان پہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف جو ہے وہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔